ایک بادشاہ کے دربار میں چینی اور رومی کاریگروں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تم اپنا اپنا کمال، اپنی اپنی کاریگری ہم کو کر کے دکھاؤ۔ تو ان دونوں نے عرض کیا کہ ہمیں ایک بند کمرہ دے دیا جائے جس کی دیواروں پر علیحدہ علیحدہ ہم دونوں کام کریں گے، چینی کاریگر اور رومی کاریگر، مگر بیچ میں پردہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ چینیوں نے تو اپنی دیوار پر نقش و نگار کر کے اسے خوبصورت نقش و نگار بنا کر ایک دم خوبصورت دیوار بنا دی، اور رومیوں نے اپنی دیوار کی گھسائی کر کے گھٹائی کر کے اسے ایک دم آئینہ کر دیا۔ ان کی فراغت کے بعد بادشاہ نے ان کا امتحان لینے کے لیے جو ہے وہ پردہ اٹھوایا، اور پردہ اٹھانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں کی دیوار جیسی وہاں کی دیوار بھی ویسی، یہاں کی دیوار جیسی، یعنی انہوں نے چینیوں نے بہت محنت کیا اور نقش و نگار بنائے، نقش و نگار بنائے، اور یہ رومیوں نے جو ہے دیوار کو آئینہ بنا دیا، پورے اس پورشن کو آئینہ بنا دیا، جو یہاں تھا وہ یہاں نظر آنے لگا۔ تو بس یہ جو حکایت ہے کہ وہ جو ہے رومیوں صوفیاء کرام کیا کرتے، وہ آپ کے دل کو صاف و شفاف کرتے ہیں، اور قدرت نے پوری کائنات میں اپنے جلوے بکھیر دیے ہیں۔ قدرت میں ہر جگہ پہ جو ہے قدرت نے اپنے جلووں کو عام کر رکھا ہے، اس کے اسماء، اس کے تجلیات، اس کے انوار، اس کے صفات کے جلوے ہر جگہ پہ جلوہ نمائی ہے، جلوہ۔ بس صوفیاء کرام پیر طریقت آپ کو آئینہ بنا دے گا، جیسے ہی آئینہ بنائے گا وہ سارے جلوے آپ کے اندر، صرف آپ کو آئینہ بننے کی دیری ہے، آپ جیسے آئینہ بنے وہ سارے جلوے آپ کے اندر، وہ جتنے بھی نقش و نگار جو کچھ وہ سب آپ کے اندر دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے، سب کچھ آپ کے اندر۔ تو کرنا کچھ نہیں پڑتا ہے، کرنا بس اتنا پڑتا ہے، آپ کو صاف ہوتے جانا پڑے گا، آپ جیسے جیسے صاف ہوتے جاؤ گے آپ کے اندر وہ جلوے آتے جائیں گے۔ کوئی محنت نہیں کرے گا، قدرت نے خود محنت کر لی ہے، قدرت کی ساری محنتیں موجود ہے، آپ کو بس اتنا کام ہے، آئینہ بننا ہے، آپ کو آئینہ بننا ہے۔ آپ جیسے آئینہ بنے تو اس کے اسماء کا بھی مشاہدہ شروع ہو جائے گا، اس کی تجلیات کا بھی مشاہدہ شروع ہو جائے گا، اس کے انوار کا بھی مشاہدہ شروع ہو جائے گا، اس کے صفات کا بھی، اس کے افعال کا بھی مشاہدہ شروع ہو جائے گا، اس کے جلووں کا مشاہدہ شروع ہو جائے گا۔ بس آئینہ ہونے کی دیر ہے بس، ورنہ ایسی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہے نہیں، بس آپ آئینہ بن جاؤ، بس آپ آئینہ بن جاؤ۔ پیر اس لیے اب پردہ اس لیے نہیں اٹھا رہا ہے کہ اب دو ہی دیکھو گے، کیونکہ اب آئینہ نہیں ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اب آئینہ بنے نہیں ہو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو وہ پردہ ہے بیچ میں۔ اب پیر جب آئینہ بنا دے گا اور پردہ اٹھا دے گا، دو ہی کام کرنا ہے پیر کو، آپ کو آئینہ بنانا ہے، آپ کو صحیح ظرف، آپ کے اندر صحیح مادہ، آپ کا صحیح ظرف کرنا ہے، آپ کے اندر وہ بات پیدا کر دینی ہے کہ وہ چیز آپ میں نظر آنے لگ جائے، وہ چیز، اور بس، اور پھر بیچ میں سے پردہ اٹھا دے گا، بیچ میں سے وہ پردہ، بس وہ پردہ ہٹا دیا۔ جب تک پردہ تھا تو اس آئینے میں پردہ نظر آ رہا تھا، پردہ اٹھا دیا تو جلوہ نظر آئے۔ جب تک پردہ گرا ہوا تھا تو وہ پردہ اٹھانے کا کام کون کرے گا؟ پردہ اٹھانے کا کام وہ کرے گا جس نے خود کا بھی پردہ اٹھا کے دیکھ لیا۔ تو جو پردہ اٹھانے والے ہیں وہی پردہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ لوگ تو پردے ہی کو پکڑ کے رہ جاتے ہیں، لوگ پردے کو ہی پکڑ کے رہ جاتے ہیں۔ وہ پردہ جس کو اٹھانے آیا، اٹھا جو میم کا پردہ شب معراج، احمد نے عہد آپ کو پایا شب معراج، ایک شان کے دو نام ہے اللہ و محمد، امت پہ کھلا ہے یہ معمہ شب معراج۔ تو پھر یہ کب کھلے گا؟ تو کوئی پردہ اٹھانے والا ہے، کوئی پردہ اٹھانے والا ہے، کوئی تو وارث مصطفیٰ ہے، کوئی تو نائب محمد ہے، کوئی تو محمد والا ہے۔ جو محمد والا ہے وہی پردہ اٹھائے گا، اور محمد والا پردہ اٹھائے گا تو محمد اور خدا کے جلوے، کلمے کا جلوہ نظر آئے گا، ورنہ تب تک تو آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جلوہ کب نظر آئے گا؟ پردہ اٹھے گا۔ تو مولا جو ہے ہم کو صاحب سمجھ بنائے۔